ٹھیک ہے، وہ گھر کا خرچہ چلا لیتا ہے اس سے جمپ لگا کے، اس کی وہ شیشے اتار دی، یہ کر دی، گندی سے گندی پورے محلے کو وہ گالیاں دے رہا تھا، کلہاڑیاں لے کے یہ ہمارے دروازے کاٹے ہیں، ہماری جالی کی کھڑکیاں کاٹی ہیں، گالیاں بھی گندی سے گندی دی ہیں، پھر خود ہی اینٹیں صاف کر کے تو خود پرچہ کھنوانے چلے گئے ہمارے خلاف۔ اس کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے کلہاڑی تیز کر کے تمہارے رکھی، تمہاری چھوٹی بڑی ہیں ساری، میں اندر جا کے کاٹ کے آؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود کوٹ عبد الملک میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے اور آمنے سامنے گھر ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ پاگلوں کی طرح ایک نابینا افراد پہ تشدد سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس افراد کی وائف اور بہن میرے ساتھ موجود ہے، اینٹیں ماری ہیں، کلہاڑیوں سے حملہ بھی کیا ہے۔ ان سے پوچھیں گے ایسا کیا ہو گیا کہ یہ خونی معاملہ بن گیا، اتنی زبردست لڑائی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ شہباز کی کیا لگتی ہیں؟ وائف۔ اچھا، کیا لڑائی ہوئی تھی بہن؟ کیا وجہ بنی کہ وہ لوگ کلہاڑیوں سے حملہ آور ہو گئے؟ اور ہم نے جمپ لگایا، وہ اس پہ نا وہ بچے جھولے لیتے ہیں، تو ان کے نا کچھ بچے آ گئی، تو انہوں نے ان کی وہ شیٹ نہیں ہوتی رکشے کی، وہ پھاڑ دی تھی، تو وہ گالیاں دے رہے تھے صبح سے۔ تو جب میری نند آئی تو انہوں نے وہ گالیاں سنی، تو پھر اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ دے رہا تھا گندی سے گندی گالی، میں باہر کھڑی ہوئی، وہ اور تیز دینے لگ گیا۔ آپ شہباز کی کیا ہے؟ بہن ہوں میں شہباز کی، ٹھیک ہے، تو وہ گالیاں دینے لگ گیا۔ شہباز کا یہ جمپ ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر کا خرچہ چلا لیتا ہے اس سے جمپ لگا کے۔ ان کو یہ ہے کہ ان کی سامنے دکان ہے تو ہمارے بچے ادھر کیوں جاتے ہیں، صرف یہ بات ہے جس سے ان کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا رکشہ بچوں نے نہ پھاڑ دیا، اس کی وہ شیشے اتار دی، یہ کر دی، گندی سے گندی پورے محلے کو وہ گالیاں دے رہا تھا، محلے والی کی ماؤں بہنوں کو بھی گالیاں دے رہا تھا، سب نے سنی ہے ہمسایوں نے۔ میں مڑ کے میں نے کہا اچھا جی بول رہا، بولنے دو، بول رہا ہے، غصے میں ہے۔ پھر اس نے مجھے روک کے کہا کہ تمہارے بھائی کی بیٹیوں نے یہ کام کیا۔ میں نے کہا آپ تب سے اتنی گندی گندی گالیاں، پھر اس کا مطلب ہمیں ہی دینی ہے، میری بھابھی کو دینی ہے، ہماری بچیوں کو ہی دینی ہے، ہماری بیٹی ہیں۔ کہہ رہا ہاں یہاں سے اپنا جمپ اٹھاؤ، میں نے تمہیں گالیاں دی ہیں۔ پھر اینٹیں مارنے لگ گیا، اینٹ ماری، میرا میاں گئے ہیں باقی بار، انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا، خون نکلا وہاں پہ۔ لوگ آپ کے خاوند کا بھی سر پھاڑا؟ میرے خاوند کا سر پھاڑا انہوں نے، ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے کپڑوں سے کھینچا، میرے کپڑے پھٹے، میں اندر آئی ہوں، اس کے پیچھے اس کا بیٹا بھاگتا آیا، اس نے آتے ہی میری اس بھابھی کو دھکا دیا، پھر میری دوسری بھابھی کو دھکا دیا، پھر وہ سامنے کی چھت پہ چڑھا اس کا دوسرا بیٹا، انہوں نے سامنے سے ہمارے گھر کے اندر یہ اینٹیں پھینکی ہیں، ہماری چھت پہ بھی اینٹیں ہیں، یہاں بھی اینٹیں گری ہیں، کلہاڑیاں لے کے یہ ہمارے دروازے کاٹے ہیں، ہماری جالی کی کھڑکیاں کاٹی ہیں کلہاڑیوں سے، اور پستولیں وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کوئی 15 وغیرہ، کوئی پولیس وغیرہ؟ ہم نے اسی ٹائم، ہمارے ہمسائے ہیں، انہوں نے اسی ٹائم فون کیا، لیکن کوئی پولیس نہیں آئی یہاں کی۔ اچھا، آپ کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے؟ ہاں جی، دھکے مارے تھے ہمیں۔ آپ کو بھی دھکے مارے ہیں؟ ہاں جی۔ اور آپ کے خاوند کو انہوں نے کس چیز سے مارا ہے؟ سنا ہے اس پہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، ڈنڈوں سے اور مکوں سے اوپر بیٹھ کے۔ تو محلے داروں نے کوئی کوشش نہیں کی صلح صفائی آ کے؟ محلے دار آتا ہے صرف جو بیچ میں چھڑانے کے لیے آتا ہے، لیکن تب بھی وہ ہر محلے دار کا سر بھی پھاڑ دیتا ہے، کتنوں کو اس نے پھاڑیا، اور اسی طرح گندی گندی گالیاں دیتا ہے محلے داروں کو۔ اب سب ہمیں کہہ رہے ہیں بھی ہم تنگ ہیں، ہم تنگ ہیں، ہاں اس کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تنگ ہیں سارے۔ تو ہم نے تو کہا پھر گواہی دیں، لے ان کے بیان، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، کوئی ہم نے اینٹیں اونٹیں نہیں ماری، الٹا انہوں نے خود ہی گلیوں میں اینٹیں پھینک کے نا ہمیں مار کے، بعد میں گلی پوری خود ہی صاف کر دی۔ اچھا، یہ انکل نے خود ہی اینٹیں ماری ہیں، پھینکی ہیں، گالیاں بھی گندی سے گندی دی ہیں، پھر خود ہی اینٹیں صاف کر کے تو خود پرچہ کھنوانے چلے گئے ہمارے خلاف۔ تو آپ لوگ بھی تھانے جا کے درخواست وغیرہ یہ ہیں، سب کچھ دے کے آئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ کوئی آ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا میڈیکل کرائیں جس کا سر پھٹا ہے، تو میڈیکل کرانے کے لیے انہوں نے وہاں بھیجا، تو وہ والے کہتے ہیں کہ ایک پولیس والے کا افسر تمہارے ساتھ ہونا آدمی ضروری تھا، تم لے کے نہیں آئے اس لیے میڈیکل نہیں ہوا۔ اچھا، تو انہوں نے جو گھر میں اینٹیں وغیرہ یہ بکھری پڑی ہیں، یہاں پہ سامان بکھرا پڑا ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں اس میں؟ نہیں، شکر ہے بچے بچ گئے، کوئی نہیں ہوا۔ ویسے یہ صبح سے میں دھمکی دے رہا ہے کہ تمہاری بچیاں باہر نکلی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جب دیکھتا ہمارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی بچی باہر آتی ہے، عورت باہر جاتی ہے، گالیاں دیتا ہے گندی سے گندی۔ وہ جو بابا ہے وہ؟ ہاں جی، بابا۔ اچھا، اس کے کوئی بیٹے وغیرہ بھی ہیں جنہوں نے؟ 2 بیٹے ہیں اس کے۔ اس کا بڑا بیٹا رات کو آیا ہے، پڑھا لکھا اچھی جاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں تھا تو میرے باپ بھائی نے سے تمہارا سر پھاڑا ہے، اگر میں گھر ہوتا تو میں تمہیں قتل کرتا۔ اس کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے کلہاڑی تیز کر کے تمہارے رکھی، تمہاری چھوٹی بڑی ہیں ساری، میں اندر جا کے کاٹ کے آؤں گا۔ کوئی محلے میں کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ یار کیا کر رہے ہو، تم عورتوں پہ تشدد کر رہے ہو؟ اس کو سمجھانے جاتا ہے وہ اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، جو سمجھانے جاتا ہے، آپ بھی سمجھانے جائیں وہ آپ سے بھی لڑ پڑے گا۔ کیا کہنا چاہیں گی اچھا عوام کو، حکمرانوں کو، لوگوں کو، تھانے والوں کو کیا؟ میں یہی کہنا چاہوں گی اس طرح کے لوگوں کو محلے میں، لوگ اچھے لوگوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا گھر بار بیچ کے اس کو کہیں اور پھینکے، یہ پاگل ہے نا، نشئی ہے، نشے کرتا تو پھر نشے والے لوگوں میں جا کے رہے۔ اس کا اچھے لوگوں میں رہنا، سوسائٹی میں رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ آج یہ ہماری بچیوں کو کہہ رہا ہے، کل یہ کام کر دے تو کون ذمہ دار ہے؟ کون آ کے ہماری بچیوں کو بچائے گا؟
चलें जी, ठीक रात है। के 2 बजे आके इसने दोबारा हमारे गेट तोड़े हैं, दोबारा अंदर घुस के, इसके ना टायर था हमारे पास, इसने टायर मारा है, वो मैंने अंदर रखा। ये रात के 2 बजे कुल्हाड़ी और छुड़ियाँ लेके ये अंदर घुस के हमारे अंदर से हमारा वो लेके गया है, अपना टायर उठा के लेके गया है। और उल्टा कहता है मेरी बीवी की पसलियाँ टूट गई हैं, मेरी कमर तोड़ दी है तुम लोगों ने ईंटें मार के। जब ईंटें पकड़ी हमने कुंडियाँ लगा के अंदर भाग आए हैं, तो इसने अंदर तक हमारे पीछे ईंटें फेंकी है। ये तो बड़ी ज़्यादती है नाजरीन कि औरतों पे यहाँ पे तशद्दुद हुआ है, और वो जो लड़का जो शहबाज है वो ख़ुद नाबीना आँखों से वो महरूम है, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया है और उल्टा धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो इस मामले में जो मुतलका थाना है फैक्ट्री एरिया, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आके आप इनको बिठाएँ, इनसे बात करें, और अगर कोई इनको जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने चाहिए, क्योंकि ये मामला ये इनको जान का भी ख़तरा है। तो इस मामले को अच्छे से सॉर्ट आउट करें बैठ के, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।